بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک اجلاس میں آئندہ کے انتخابات میں جو ہے وہ فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے کس طرح انعقاد کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی جو یہاں پہ حساس پولنگ سٹیشن ہے اور کتنے پولنگ سٹیشن یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے اہم جو ہے وہ میٹنگ ہو چکی ہے. اور اس اہم میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح جو ہے وہ شفاف طریقے سے انعقاد کیا جائے گا، اور اس حوالے سے سب سے آج کا دن سب سے اہم رہا کہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب بھی جو ہے وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، اور ان کو ریسیو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے اور جو ہے گورنر پنجاب نے کیا ہے. ان تمام ڈیٹیل میں کہ آج جو ہے وہ اہم کون سے فیصلے کیے گئے ہیں اور حد بندیاں مقرر کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کتنے ہلکے ہوں گے، اور جو مزید بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے مقررہ وقت پہ ہوں گے، اور جو تاریخ دی جا رہی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے طارق جمال صاحب. جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ آپ سیاسی حوالے سے کافی گہری نظر رکھتے ہیں، جو سیاسی معاملات اس وقت لاہور میں چل رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ جو اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو پنجاب حکومت کے درمیان، اس میں کیا معاملات اور الیکشن کے حلقوں کے حوالے سے بتائیں، پولنگ سٹیشن کے حوالے سے بتائیں، اور سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے. جی بھٹا صاحب، آج کا دن جو ہے یہ تو بہت اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے بڑے اہم فیصلے لاہور میں ہو رہے ہیں. آج وزیر اعظم بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی لاہور سے پہنچ چکے ہیں، اور اس سے پہلے دو اہم اجلاس ہو چکے ہیں. ایک الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، دوسرا اجلاس ہوا ہے پنجاب کابینہ کا، اس میں بھی یہ بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں. اور یہ ایک آج گرما گرم ماحول ہے لاہور شہر کا. تو پہلا جو ہے اجلاس آج چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ جو اپنی الیکشن کمیشن کی ٹیم کے ہمراہ لاہور پہنچے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو ریسیو کیا. وزیر اعلیٰ آفس میں ایک اہم اجلاس ہوا جو مشترکہ اجلاس تھا، جس میں پنجاب کابینہ کے نگران وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سرکاری جتنی افسر شاہی ہے بڑے حکام وہاں موجود تھے. تو اس میں تو جائزہ لیا گیا انتخابی امور کا. اس کے بعد ہوا ہے پنجاب کابینہ کا، جس میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے کابینہ کو آگاہ کیا گیا. ساتھ کابینہ نے ایک بڑی اہم بات، جو کابینہ نے آئندہ 4 ماہ کا بجٹ بھی منظور کیا ہے پنجاب کا، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے حلقوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات، وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا. آج چیف الیکشن کمشنر اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی صدارت میں ایک مشترکہ اجلاس ہوا ہے، دونوں نے صدارت کی ہے. اجلاس میں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبران تھے، 4 صوبوں کے، اور پنجاب کے جو ہیں وہ صوبائی الیکشن کمشنر بھی اجلاس میں موجود تھے، اور نگران صوبائی وزراء بھی موجود تھے. اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ انتخابات کے لیے جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اس پر بریفنگ دی گئی، اور پنجاب حکومت کی جانب سے سیکورٹی انتظامات اور دیگر امور سے متعلق بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن میں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ نے پنجاب حکومت کو بتایا، نگران حکومت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن اس وقت آئندہ عام انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے، اور 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل کر لیا جائے گا. اس لیے آپ اس کی تیاریاں شروع کریں. اجلاس میں انتخابی امور کے جو تمام انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا مرحلہ وائز. تو الیکشن کمیشن نے بتایا کہ آپ کو یعنی پنجاب حکومت کو فری اور فیئر الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کیا جائے گا، مکمل انتظامات دیے جائیں گے. تو دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا
کہ پنجاب حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے ایس او پیز پر منوان عمل کرے گی اور اس کو ہر صورت 100% یقینی بنائے گی. اس میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب اور دوسرے ذمہ داران بھی موجود تھے اجلاس میں. جی طارق جمال صاحب بتائیے گا کہ پنجاب میں کتنے پولنگ اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کون سے حساس پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ پنجاب حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کیا بریفنگ دی گئی؟ پنجاب میں 50,000 پولنگ اسٹیشن ہوں گے جن میں سے 7,000 پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے. الیکشن کے دوران 2,60,000 سے زائد پولیس اہلکار اور 1,45,000 سے زائد رینجرز اور آرمی کے جوان تعینات کیے جائیں گے. چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کے لیے تیار ہے. جی طارق جمال صاحب بتائیے گا کہ جو ووٹنگ جو ہے الیکٹرانک مشین ہے اس کے ذریعے کیے جائیں گے، تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ پنجاب حکومت اس حوالے سے بھی کابینہ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ جی یہ آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ یہ ناممکن سمجھیں کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے الیکشن ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ایسا نہ ان کے پاس ابھی مشین ہے اور نہ ہی ایسا تجربہ کیا گیا ہے. پنجاب جو ہے اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی آبادی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 10 کروڑ کے لگ بھگ ہے. تو یہاں پر جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں نہ ابھی تک مشین متعارف کرائی گئی ہے، نہ کسی نے دیکھی ہے اور نہ ہی کسی جگہ اس کا تجربہ ہوا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ الیکشن میں کیسے استعمال ہو سکتی ہے؟ جی یہ بتائیں نا طارق جمال صاحب کو، جو 3.5 سال 4 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت میں یہی کہا جا رہا تھا کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے جو ہے وہ آئندہ الیکشن ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان 3.5 یا 4 سالوں میں اس حوالے سے کوئی کوشش نہیں کی گئی؟ نہیں ہے. جو بھی آپ ماضی میں باتیں ہوتی رہی ہیں اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، مستقبل کی بات کریں. مستقبل میں الیکٹرانک مشین کا وجود نہیں ہوگا اور یہ روایتی الیکشن ہوگا جس طرح پہلے ہوتے ہیں. جی طارق جمال صاحب مزید بتائیے گا کہ جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پی ڈی ایم کی ہے، پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے، اور وہ ان کا رونا یہی ہے اس وقت کہ انہیں لیول پلینگ جو فیلڈ ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی، تو آپ ان تحفظات کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہی چیز ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پنجاب وہ الزام تراشیاں آ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اور الیکشن شفاف نہیں ہوں گے. تو آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک کی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس پر مکمل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اسی طرح پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اب یہ تو ہے صورتحال انتظامی. اب جو آپ نے بات کی ہے جو کہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور الیکشن، یہ پاکستان کی جو یہ سیاسی تاریخ ہے اس میں تو یہی چلتا آ رہا ہے. آپ اگر اس میں اس الیکشن میں جو کمنگ الیکشنز ہیں ان میں 3 بڑی پارٹیاں سٹیک ہولڈرز ہیں، باقی چونکہ وہ چھوٹی پارٹیاں ہیں، کوئی علاقائی پارٹیاں ہیں، کچھ پریشر گروپس ہیں، وہ آپ ان کو الگ میٹر کرتے ہیں. اب جو ہے مین ہے مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے. تو آپ اگر کہیں کہ تینوں جماعتیں اب اس ٹائم جو ہے وہ تنقید آ رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے تنقید نہیں ہو رہی، بلکہ اگر کہیں نا کہ الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس پر مطمئن ہو جائے کہ الیکشن شفاف ہو رہا ہے تو یہ ناممکن بات ہے. ان کی جانب سے تنقید بھی ہوتی رہے گی اور انتخابی نتائج کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کرنا. پیپلز پارٹی اسمبلیوں میں بھی بیٹھے گی لیکن انتخابی نتائج پر بھی تحفظات کا اظہار کرتی رہے گی. جی طارق جمال صاحب مزید یہ بتائیں ذرا کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج اجلاس جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں منعقد ہوا ہے، اسی حوالے سے صوبہ سندھ کے پی کے اور جو ہے بلوچستان میں بھی
اسی طرح چیف الیکشن کمیشن جو اپنی ٹیم کے ساتھ جائیں گے؟ جی یہ چونکہ پنجاب کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے، اس لیے جو ہے اس میں پنجاب کی حد تک بات کی گئی ہے. تو پنجاب حکومت کو الیکشن کمیشن نے آگاہ کیا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور پنجاب نے ان کو آگاہ کیا ہے. ایک دوسرے کی بریفنگ تھی، لیکن اسی طرح دوسرے صوبوں کے ساتھ الگ میٹنگز ہونی ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. اب یہ آج کا جو معاملہ طے ہوئے ہیں وہ پنجاب کی حد تک ہے. اس میں جو ہے نا وہ دونوں نے فی الحال تو دونوں اطراف سے جو ہے نا اطمینان کا اظہار کیا گیا ایک دوسرے پہ. جی طارق جمال صاحب مزید یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ، تو وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں یہاں پنجاب میں لاہور میں، تو یہ کیا سیاسی اس وقت کھچڑی پک رہی ہے؟ ایران وزیر اعظم ضرور لاہور آئے ہیں، وہ آج 2 روزہ دورے پر لاہور آئے ہیں، اور لاہور ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو کرنے گئے ہیں گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب. تو وہ 2 دنوں کے دوران انہوں نے اہم ملاقاتیں کرنی ہے اور آئندہ انتخابی امور کا جائزہ بھی لینا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر کے ساتھ کئی معاملات طے کرنے ہیں. اب وزیر اعلیٰ سندھ بھی آپ کو بتاتے چلیں وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اور گورنر نے ریسیو کیا ہے لاہور ایئرپورٹ پر. تو لاہور میں اہم انتظامی امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ایک مرکز بنا ہوا ہے، اور پنجاب کا آئندہ 4 ماہ کا بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں. تو یہ بتائیں کہ یہ بجٹ ہے جی 2076.2 ارب روپے کا. یہ اس میں جو ہے نا کافی اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں 351 ارب روپے، اور ایجوکیشن کے لیے 222.2 ارب روپے، اور صحت کے شعبہ کے لیے 208 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. جی طارق جمال صاحب بتائیے گا کہ دیگر سیاسی جماعتیں تو جو یہ بجٹ منظور کیا گیا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس طرح بجٹ جو ہے وہ منظور کر سکتی ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ آئین اجازت دیتا ہی ہے تو پاس کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سٹینڈ ہی نگران حکومت کر رہی ہے. پارلیمانی سسٹم تو ہے نہیں، اسمبلیاں تو ہیں نہیں، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کرنا ہے تو بجٹ تو ظاہر ہے نظام حکومت تو چلانا پڑتا ہے. تو جو نظام ہے جو حکومت ہے اس نے یہ سارا کام کرنا ہے، تو نگران حکومت نے کابینہ کے تھرو منظور کیا ہے. تو یہ پنجاب کابینہ کی میٹنگ میں ہوا ہے، وزیر اعلیٰ نے اس پہ منظوری کے سائن کیے ہیں. تو یہ اب جس طرح کے حالات ہیں پھر یہ ظاہر ہے نگران حکومت نہیں کرنا ہے نا بجٹ پاس. جی طارق جمال صاحب مزید بتائیے گا کہ جو ہے وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے عمران خان کو جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جبکہ پہلے ان کا بیان تھا کہ جی وہ سیکورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ راولپنڈی ایک گنجان آباد شہر ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جا کے جو ہے سماعت کرے. تو آپ اس حوالے سے اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا یہ وہی الیکشن کمشنر ہیں پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جن پر جلسوں میں پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اور توہین ہمارے جملے بھی کہتے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ پہ موجود ہے، اب آپ نکال کے آپ سن لیں. تو اب ان کی عدالت میں یا ان کے سامنے پیش ہوں گے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی. تو یہ سین تو ظاہر ہے اب ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہو کہ بھائی میری عدالت میں لاؤ، میں کیوں ادھر جاؤں. تو یہ معاملات تو ایسے ہیں نا، چلتے رہتے ہیں. جی طارق جمال صاحب مزید بتائیے گا کہ جو الیکشن ہے اس کی جو ڈیٹ ہے اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ یہ آپ کو بتاتے چلیں گے چیف الیکشن کمشنر نے 2 ٹوک الفاظ میں صرف اتنا کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے. اب اس کی حتمی ڈیٹ کا آج تک کوئی تعین نہیں ہوا. اب مقررہ تاریخ وہ کیا کہتے ہیں، مقررہ وقت ان کے نزدیک کیا ہے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ایک اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے 3رے ہفتے میں الیکشن کروائیں گے، تو اب اس کے بعد کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ کب الیکشن ہوں گے. اب جنوری کا جو 3را ہفتہ ہے، اب مقررہ وقت پر ہوں گے. مقررہ وقت کو اگر آئینی آپ جائزہ لیں تو وہ تو 90 دن ہوتا ہے، تو یہ تو اس سے اوپر جا رہا ہے.
تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیٹ پہلے اناؤنس نہیں کی کہ فلاں مقررہ وقت ہوگا. تو میری جو سوچ ہے, میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے, تو آپ اس کو تیسرے ہفتے میں ہی سمجھیں یا چوتھے ہفتے میں چلے جائیں گے. آپ اس کو طارق جمال صاحب دیکھیں, پرویز الہی صاحب کا جو آج کا بیان ہے تو ان کا کہنا تو یہی ہے کہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جب تک تاریخ کا اعلان نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی دیر تک تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن میں بیٹھی, پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کس طرح اس چیز پہ جو ہے وہ مطمئن نظر آئیں گے؟ نہیں, وہ الیکشن کی تاریخ کا تو واقعی ابھی تک اعلان نہیں ہوا, لیکن وہ یہ کہہ چکے ہیں نا کہ تیسرے ہفتے میں ہوں گے. یہ کہا جا چکا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن جو ہے جنرل الیکشن وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے. تو آپ اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ تیسرا ہفتہ نہیں تو چوتھا ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو ایسے لے سکتے ہیں. ادروائز وہ بات ٹھیک ہے کہ جو ڈیٹ ہے, ڈیٹ کی تو ابھی تک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں, اور آج جو الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے پنجاب کے ذمہ داران کے ساتھ, تو وہ اس میں بھی یہ طے نہیں ہوا کہ الیکشن کس ڈیٹ پہ ہوں گے, اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ الیکشن, بس یہ لفظ آیا ہے کہ مقررہ وقت پر ہوں گے. اب مقررہ وقت کون سا ہے یہ تو پہلے بھی وہ کوئی حتمی ڈیٹ تو پہلے آئی نہیں. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کوئی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ پنجاب میں نئی حلقہ بندیاں انہوں نے ویسے کہا ہے اوور آل جو ہے نا 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا, لیکن اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو ہے حلقہ بندیوں میں کتنی سیٹیں ہوں گی. یعنی آپ یہ کہہ لیں نئی حلقہ بندیوں کے تحت پنجاب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے جو بتایا ہے کہ پنجاب الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ پنجاب میں 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں پنجاب میں, اور پنجاب اسمبلی کی جو صوبائی ہے سیٹیں وہ ہے 297. تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو اتنی ہی رہنی ہے نا, کیونکہ پنجاب کی ہے, پنجاب حکومت بننی ہے تو وہ ایک ہی اسمبلی ہے. اب اس میں جو اوپر نیچے ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کا جو حلقے, ظاہر حلقے سیٹیں تو اتنی ہی ہوتی ہیں, حلقے جو ہیں وہ پھر بڑھا دیے جاتے ہیں آبادی جب زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اب یہ پنجاب کی 141 قومی ہیں اور 297 صوبائی سیٹیں ہیں, تو اس پہ الیکشن ہوں گے. جی ناظرین, جو اس وقت صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی سیاسی صورتحال ہے ہم آپ کے سامنے جلد سے جلد لا سکیں. اللہ حافظ.